سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے اس مظلوم خطے کی آواز کو ہمیشہ کے لیے میڈیا پہ اٹھائے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ میں عوامی نیشنل پارٹی کو ادھر آن نہیں کر رہا، نہ اس کو نمائندگی کے طور پہ بات کر رہا ہوں، لیکن مولانا خان زیب جس کا تعلق باجوڑ سے تھا وہ اب ہم میں نہیں رہے، شہید ہو گئے۔ مولانا خان زیب صاحب نہ صرف عوامی نیشنل پارٹی کے ایک رہنما تھے بلکہ ایک مستند دینی مدرسے سے ایک فارغ التحصیل تھے۔ قبائل میں ڈرون اٹیکس اور ساتھ ساتھ ٹارگٹ کلنگ اور ساتھ ساتھ پشاور میں بم دھماکے کہ اب نہیں ہے بات کوئی خطرے کی، اب نہیں ہے بات کوئی خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ سابقہ فوجی آمر جنرل پرویز مشرف نے ایک پرائے جنگ میں کود کر ڈالروں کے خاطر اس جنگ میں حصہ لیا۔ آپ ابھی تک قبائل کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ نے پہلے سے 27ویں ترمیم ایکسیپٹ کر لیا؟ آپ ابھی سے قبائل کہہ رہے ہیں؟ میاں افتخار حسین اور اسفندیار ولی خان، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا محمد خان شیرانی صاحب، اس کے علاوہ اور بھی ہمارے بہت سے علماء اور بہت سے قومی لیڈرز کے اوپر خود کش حملے ہو چکے ہیں۔ بچے کیسے باہر کیسے آ گئے؟ حضرت ظلم ہی ہوا، عدالت کی مہربانی یا کسی اور کی مہربانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حبیب امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی۔ مولانا شاہ نواز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی صاحبان اور علماء کے پیچھے خیبر پختونخوا میں اسپیشلی جو کچھ ہو رہا ہے، اور آج عوامی نیشنل پارٹی کے، میں عوامی نیشنل پارٹی کو ادھر آن نہیں کر رہا، نہ اس کو نمائندگی کے طور پہ بات کر رہا ہوں، لیکن مولانا خان زیب جس کا تعلق باجوڑ سے تھا وہ اب ہم میں نہیں رہے، شہید ہو گئے۔ اس سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں، مفتی منیر شاکر صاحب شہید، پھر اس سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں کوڑا ہٹک، کہوں گا کہ علماء کے پیچھے اور اسپیشلی خیبر پختونخوا میں کیوں اور ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم آپ کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اس مظلوم خطے کی آواز کو ہمیشہ کے لیے میڈیا پہ اٹھائے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہوگا کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ایک سیاسی تنظیم ہے اور خطے میں ان کا ایک اہم رول ہے اور ان کی ایک ماضی ہے، خصوصاً انگریز استعمار سے لے کر اب تک انہوں نے جمعیت علماء ہند کے ساتھ جو کام کیا ہے، اور جمعیت علماء ہند اور عوامی نیشنل پارٹی خصوصاً بچا خان اور اس کے خدائی خدمتگار نے اس وطن عزیز کے آزادی کے لیے، ان کی استقلال کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں، انگریز کے مقابلے میں انہوں نے جتنا جدوجہد کیا ہے، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو آج کل عوامی نیشنل پارٹی ایک عوامی اور سیاسی تنظیم ہے اور ایک جمہوری پارٹی ہے، تو ان کے ایک اہم لیڈر ہارون بلور صاحب کی برسی تھی، 7ویں برسی تھی، تو وہ برسی منا رہی تھی کہ اچانک ہمیں اطلاع ملی کہ باجوڑ میں ایک پختون قوم کی ایک توانا آواز، مذہبی اسکالر توانا آواز، مذہبی اسکالر اور توانا آواز مولانا خان زیب صاحب بھی شہید ہو گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں 13 جولائی کو باجوڑ میں ایک امن پاسون کے نام سے ایک بہت بڑا احتجاج اور اسٹرائک ہو رہا ہے۔ اس احتجاج کے لیے، اس کی کنونسنگ کے لیے وہ مسلسل کارنر میٹنگ اور دوستوں کے ساتھ آنا جانا اور کنونس کرنے کے لیے، اس کے لیے وہ جا رہے تھے، اور کئی دن سے وہ اسی تحریک میں لگے تھے، اور 13 تاریخ تک ان پروگرام کی کنونسنگ میں وہ لگے ہوئے تھے۔ تو اسی دوران اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور شہید ہو چکے ہیں۔ مولانا خان زیب صاحب نہ صرف عوامی نیشنل پارٹی کے ایک رہنما تھے بلکہ ایک مستند دینی مدرسے سے ایک فارغ التحصیل تھے، اور مولانا سنجان شہید رحمہ اللہ جو اسی دہشت گردی کے شکار ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں بڑی بے دردی سے، ان کے شاگرد تھے، اور جامعہ درویش جو پشاور میں ایک مستند دینی ادارہ ہے، ان کے فارغ التحصیل تھے۔ دینی علوم کے ساتھ ساتھ تاریخ سے بھی بہت واقف تھے، اور پختون قوم کو شعوری لحاظ سے بھی ایک توانا آواز تھے جو قوم کو شعور دے رہے تھے۔
تو ان کی شہادت نہ صرف عوامی نیشنل پارٹی بلکہ پوری پختون قوم کی ایک بہت بڑی نقصان ہے، جس کا ازالہ مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ تو بہت افسوس ہو رہا ہے ان کی شہادت پہ، اور افسوس یہ نہیں ہے کہ ان کی شہادت ہوئی، بلکہ افسوس یہ ہے کہ یہ سلسلہ اب کب تک چلتا رہے گا۔ ہم کب تک افسوس کرتے رہیں گے اور مذمت کرتے رہیں گے؟ مرمت کی ضرورت ہے۔ اصل میں حالات 9/11 کے بعد اس وقت سے خراب ہوئے، خصوصاً فاٹا بیلٹ اور پختون بیلٹ میں، جب ہمارے ایک سابقہ فوجی آمر جنرل پرویز مشرف نے ایک پرہائے جنگ میں کود کر ڈالروں کے خاطر اس جنگ میں حصہ لیا، اور پوری پاکستانی اسٹیٹ اور ریاست کو، اور خصوصاً پشتون بیلٹ اور ہماری زمین کو کسی پرہائی جنگ کے لیے کرائے پہ دے کر استعمال کرایا۔ تو پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت میں کہ وہ امریکہ اور افغانستان کے معاملات میں مداخلت کرتے۔ ہمارے بڑوں اور مشران نے اس وقت بھی ان کی ٹھیک ٹاک مخالفت کی، اور پوری پاکستان میں ہم نے مظاہرے کی کہ یہ دوسروں کی جنگ میں آپ کو نہیں کودنا چاہیے۔ یہ صرف مخالفت نہیں کی، قربانی بھی دی۔ علماء کرام نے، پختون قوم نے، اور ہمارے دیگر سیاسی شرکاء نے قربانیاں بھی دی، کافی قربانیاں دی۔ ہمارے اکثر علماء اور مشران کو قید کر لیا گیا، نظر بند کر لیا گیا، اور پابندیاں لگائی گئی، پور شیڈول میں ڈالے گئے، اور بہت سخت حالات سے ہم گزر گئے۔ پھر بالآخر 2002 کے اکتوبر الیکشن میں MMA کی شکل میں مذہبی جماعتوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت ملی، اور مرکز میں بھی ایک اچھی مضبوط پوزیشن میں آئے، تو حالات تھوڑے نارمل ہوئے۔ لیکن پھر بھی 2005-06 کے بعد دہشت گردی کے لہر نے ایک دفعہ پھر ہمارے خطے کو لپیٹ میں لیا، جو اس 9/11 کے حالات کا ایک تسلسل تھی، اور 2011-12 تک پھر آپ نے خود دیکھ لیا کہ پشتون بیلٹ کو ان حالات نے کتنا نقصان پہنچایا، خصوصاً قبائل میں ڈرون اٹیکس، اور ساتھ ساتھ ٹارگٹ کلنگ، اور ساتھ ساتھ پشاور میں بم دھماکے، اور مختلف سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کو بڑی بے دردی کے ساتھ خودکش حملوں میں شہید کروانا۔ تقریباً جو زندہ ہیں ہمارے قومی اور مذہبی قیادت پشتون کی، تو جو شہید ہو چکے ہیں وہ تو ویسے ہی شہید ہو چکے ہیں، اور جو زندہ ہیں ان میں سے ایسے قائدین آپ کو نہیں ملیں گے جن پہ 1 بار 2 بار 3 بار خودکش دھماکے نہ ہو چکے ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں افتخار حسین اور اسفندیار ولی خان، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا محمد خان شیرانی صاحب، اس کے علاوہ اور بھی ہمارے بہت سے علماء اور بہت سی قومی لیڈرز کے اوپر خودکش حملے ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی تک زندگی دی ہے۔ آپ بھی ابھی جیل کاٹ کے آئیں، آپ کے خلاف بھی FIR تھی، تو آپ کو کس نے بچایا؟ سوال تو بنتا ہے۔ حضرت والا، میں حیران ہوں ابھی تک، بلکہ میں نے ادھر کسٹڈی میں بھی جو انویسٹیگیشن والے تھے ان کو میں نے بتایا ہوا تھا کہ حضرت میرا قصور کیا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا جرم کیا ہے، میں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے جو آئین اور قانون کے خلاف۔ اپنا قوم کا دفاع اور قوم کے حوالے سے بات کرنا کا جرم ہے تو پھر آپ آئین اور قانون سے بھی نکال لیں کہ آپ حق بات نہیں کر لیں گے، اور جو کچھ بھی آپ کے اوپر ہوگا آپ خاموش رہیں گے۔ تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے، ہم تو سیاسی لوگ ہیں، قومی لوگ ہیں، کسی قوم کے افراد ہیں، تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہمارے قوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، چاہے کسی فریق کی طرف سے ہو، چاہے حکومت کی طرف سے ہو، ہم خاموش ہو جائیں۔ تو بہرحال انہوں نے بھی یہی کہا کہ حضرت کہ آپ کا جرم یہی ہے کہ آپ نے جرم نہیں کیا ہے، آپ کا جرم، آپ کا قصور یہ کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو جو ہے نا پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پکڑنے کا آپ کے اندر کوئی مطلب جگہ نہیں مل رہی کہ ہم کہاں سے آپ کو پکڑیں۔ ویسے غصہ تو ہمارا آ رہا ہے، لیکن پکڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ادھر مجھے شہر کا نام تو اس وقت معذرت کے ساتھ یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک جملہ مجھے ضرور اس وقت دماغ میں آ رہا ہے کہ اب نہیں ہے بات کوئی خطرے کی، اب نہیں ہے بات کوئی خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے قرآن میں شیعہ سنی مسائل تو ہیں، میں نے بہت بولا، اور بولنے کے ساتھ ساتھ میں 20% بولا ہوں، 80% میں نے کام کیا ہے۔
کیونکہ جب میں زیادہ بولتا ہوں تو پھر مجھے ضمیر ملامت کرتا ہے کہ آپ فقط بولتے ہیں اور بس. بولنے کے ساتھ ساتھ عملی کام بھی، کردار بھی ہونا چاہیے. تو میں اپنی ضمیر میں ایسا کام بھی میں نے کیا اپنے قوم کی خاطر کہ میں وہ میڈیا کے سامنے نہیں لا سکتا، تو جائز اور قانونی. تو اس لیے میں نے جو بولا ہے، جو کیا ہے، جو کردار ادا کیا ہے، اس پہ میں مطمئن ہوں. اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن مجھے جو پکڑا ہے اور مجھے جو سزا انہوں نے تجویز کی اور مجھے جیل میں ڈالا، فقط میرے ذہن میں، انہوں نے تو نہیں بتایا لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ 2 ڈھائی 3 ماہ جو ہم نے سٹرگل کی اپنے مخالف فریق کے خلاف، تو میرے خلاف نہ FIR اور نہ کوئی تھانہ، نہ کوئی اور چکر. لیکن جب بھی بگن پر فوجی آپریشن مسلط کیا گیا تو اس فوجی آپریشن کے خلاف ہم ڈٹ کے کھڑے ہوئے. یہاں تک کہ کورم میں بہت بڑے بڑے نام، بہت بڑے بڑے مگرمچھ، اتنے بڑے بڑے لوگ بگن آپریشن کے خلاف نہ بول سکے، تو آپ نے بگن آپریشن کے خلاف کیوں بات کی؟ حالانکہ میں نے کچھ ویڈیوز کی ہوگی، کسی پریس کانفرنس میں بات کی ہوگی، کسی میڈیا چینل پہ بات کی ہوگی، کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بات کی ہوگی. تو اس فوجی آپریشن کی مخالفت میں ہی مجھے مار کھانی پڑی، اور میرے خلاف 1 نہیں 2 نہیں 3 FIRs، اور پھر جب میں جیل میں چلا گیا تو 5 FIRs مزید 2 ڈالے گئے. اور ہر FIR میں مختلف دفعات، لیکن 780 اس میں خواہ ضرور ہوتی تھی. اور 780 آپ خود دیکھ لیں کو کیا مطلب دہشت گردی کے دفعات. وہاں پہ جب ہم گئے جیل میں، تو ابھی آپ ضمانت پہ ہیں یا بچے؟ مطلب وہی بچنے والی بات آ گئی ہے، بچے کیسے باہر کیسے آ گئے؟ حضرت ظلم یہ ہوا کہ عدالت کی مہربانی یا کسی اور کی مہربانی ہے؟ بات ہے حضرت کہ 3 دن مجھے غیر قانونی طور پر کسی ایک تھانے میں کورم میں رکھا گیا. 24 گھنٹے سے اوپر آپ کسی ملزم کو نہیں رکھ سکتے. بعد میں کوہاٹ میں مجھے 1 ہفتہ غیر قانونی طور پر ایک تھانے میں رکھا گیا. بمشکل لوگوں کی، اپنی قوم کا میں انتہائی شکر گزار ہوں، اہل سنت والجماعت کی، اہلیان کورم کی، کہ انہوں نے ایک مضبوط سٹینس لیا اور اس کے اوپر احتجاج اور توانا آواز اٹھائی. تو وہ ان کی مہربانی تھی. مجھے 1 جمعہ بعد پھر کوہاٹ میں ATS جو اینٹی دہشت گردی عدالت ہے، وہاں پہ مجھے عدالت کو پیش کیا گیا. عدالت میں پیشی کے بعد 3 دن کسٹڈی، اور اس کے بعد پھر جیل بھیج دیا. جیل میں 5-6 دن کے بعد مجھے وہاں سے جیل نے، جج صاحب نے ضمانت دی 5 FIRs میں. جب میں جیل سے باہر آ رہا تھا تو وہ جیل کے جو سپرڈنٹ تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ کو کچھ پتہ ہے کہ باہر کیا چل رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں. ان کا کچھ بھارت اور پاکستان کی لڑائی ہوئی ہے، کشیدگی تھی. میں نے کہا تھوڑا تھوڑا تو سنا ہے جیل میں، لیکن مجھے کیا پتہ ہے، تفصیلات مجھے پتہ نہیں ہے پاک بھارت جنگ کی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت باتیں ہیں مولانا صاحب، وہ پاک بھارت کی جتنی بھی لڑائی ہے نا، وہ ساری کی ساری آپ کے کھاتے میں انہوں نے ڈال دی ہے. مذاق کے طور پر مجھے کہا کہ آپ کے اوپر اتنے FIRs ہو چکے ہیں جیسا کہ یہ انڈیا پاکستان کی جنگ میں آپ ملوث تھے اور انڈیا کی طرف سے آگے فریق تھے. اتنے FIR، 5 FIR اور پھر 5 FIR 780. تو بہرحال وہ تو اس میں اندر میں کچھ بھی نہیں تھا، ککلے تھے سارے، خالی تھے FIR، ان میں شواہد اور ثبوت اور گواہ کچھ بھی نہیں تھے. ویسے بس انہوں نے کر دیے تھے. تو جج صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے ضمانت دی اور مجھے ضمانت پہ رہا کر دیا گیا. تو مجھے افسوس ہیں اپنے سرکار پہ اور اپنے خصوصاً پولیس پہ جو استعمال ہوتے ہیں. اب پولیس کے اوپر میں نے ریڈ کی ہوئی ہے. میرے جیب میں جو سامان تھا ان کو نکالا، اور پھر میرا جو اپنا ذاتی موبائل تھا ان کو پولیس نے نکالا، اور ابھی تک مجھے اپنا ذاتی موبائل بھی نہیں ملا ہے. اس موبائل میں میرے مختلف ریکارڈ اور اس میں نمبرز، کانٹیکٹ نمبر، سب کچھ ریکارڈ، لیٹرز تھے میرے، سب کچھ، وہ ابھی تک مجھے نہیں ملے. اور مجھے جو اطلاع ہیں وہ احمد شاہ جو ہمارے ادھر کورم میں DP ہوتے، تعلق ہے میرے خیال میں چرسدہ سے یا پشاور سے، تو یہاں اسلام آباد میں ہوتے ہیں اکثر.
اور فی الحال ان کی تعیناتی ہیں نوشہرہ میں ایز اے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں، اور دارالعلوم حقانیہ کا دورہ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، علماء سے بھی مل رہے ہیں۔ تو مجھے جو اطلاع ہیں ابھی تک کہ میرا اور میرے بشمول بہت سے کرم اہل سنت کے قیدیوں کے موبائل انہوں نے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ تو یہ میں ان کو چور اور ڈاکو نہ کہوں تو، اور میں 5 ماہ بعد بھی میں ان کو چور نہ کہوں، مجھے 3 ماہ بعد بھی اپنا ذاتی موبائل نہیں مل رہا اور آپ میرا موبائل لے کے جا رہے ہیں، تو میں نے تو وہاں پہ کرم میں مقامی ایس ایچ او کو پکڑا ہوا ہے گریبان سے، عدالت اور قانون کے کٹہرے میں ان کو لایا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو وہ تو میں تو کر لوں گا، لیکن بہرحال ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ تو میرے بشمول سینکڑوں ایسی قیدی ہیں جن کی جیبوں سے لاکھوں روپے وہ ان پولیس نے نکالے ہیں، تو افسوس ہے ان کے اوپر، اور خصوصاً ہمارے کرم پولیس کے اوپر جو غیر قانونی طور پر وہ اس طرح گرفتاریاں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یار ڈی پی او صاحب کے آرڈر تھی، مشران کے آرڈر تھے، افسران کے آرڈر ہیں۔ افسران کے آرڈر ہیں، لیکن کل آپ عدالت میں کھڑے ہوں گے، پھر آپ کا محاسبہ ہوگا، پھر وہ ڈی پی او اور ڈی سی آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اب مولانا صاحب آخر میں آتے ہیں احتجاج کے اوپر، اور پریس کلب کے باہر اور مختلف مقامات پر آپ لوگ احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ احتجاج کس کے خلاف اور کس لیے؟ قبائل میں بدامنی ہیں اور ایک لہر شروع ہے کافی عرصے سے، 2 دہائیوں سے، لیکن کرم مولانا صاحب باتوں میں سے آپ کی بات نکل آتی ہے، آپ ابھی تک قبائل کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ نے پہلے سے 27ویں ترمیم ایکسیپٹ کر لی؟ آپ ابھی سے قبائل کہہ رہے ہیں؟ اب تو پاٹا انضمام کے بعد تو ضلع بن چکے ہیں۔ حضرت یہ ہیں کہ 2013 کے بعد جو انضمام کے حوالے سے ہوا چلی، اور انہوں نے انضمام کو لوگوں کو سبز باغ دکھا کر انضمام کروایا گیا، پاٹا بالجبر انضمام جسے ہم کہتے ہیں، اس وقت بھی ہمارے جمعیت علماء اسلام اور اکثر قبائلیوں کا یہ موقف تھا، ہم نے خود بھی یہی کہا ہے، اس وقت ہم نے بہت سٹرگل کیے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آپ انضمام کرنا چاہتے ہیں یا الگ صوبہ رکھنا چاہتے ہیں یا اسی نظام کو بحال رکھنا چاہتے ہیں، تو کم از کم آپ قبائل سے پوچھیں، قبائل سے پوچھیے، بغیر آپ کوئی بھی فیصلہ نہ کریں۔ لیکن قبائل سے نہیں پوچھا گیا، انضمام کروا لیا گیا، اور ہمارے خصدار کو پولیس بنا لیا گیا، اس کے علاوہ تھانے لائے گئے اور پولیس آئے، ابھی سنا ہے کہ ایکسائز بھی آ چکا ہے فاٹا میں، الیکشن بھی کروا چکے ہیں، الیکشن کروا چکے، ہمارے 8 سینیٹرز ختم ہو گئے، ہمارے 6-7 ایم این ایز ختم ہو گئے، ہمیں اس کے بدلے میں 16 ایم پیز ملے، الیکشن کروائے، بہت بڑا نقصان ہوا، عدالت آئی، جوڈیشری آئی، اور ایک مستقل نظام کو تبدیل کر لیا گیا۔ اب بات چل رہی ہے کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم لاتے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فاٹا کو دوبارہ اسی حالات میں لے کے جاتے ہیں جہاں پہ فاٹا دوبارہ گورنر کے انڈر میں ہوگا اور ڈائریکٹلی وفاق اور صدر مملکت کے انڈر میں ہوگا، جس طرح کے آرٹیکل 347 پہلے آئین میں موجود تھا۔ تو ہمارا سیدھا سادہ موقف اب بھی یہی ہے کہ ہم نہ فاٹا انضمام کے حمایتی ہیں اور نہ ہی پرانے نظام کے، ہم کہتے ہیں جو بھی فیصلہ ہو قبائل میں ریفرینڈم کرا کے، قبائل سے پوچھ کے، پھر آگے آپ نے جو بھی فیصلہ وہ کر لے، ہمیں قبول ہے۔ اگر قبائل سے نہیں پوچھا گیا اور دوبارہ ہمارے اوپر کوئی دوسرا نظام مسلط کیا گیا تو اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے۔ مولانا صاحب نے تو بات اینڈ کر دی، اور جس طرح کہتے ہیں کہ اینب اے زینب، بات اینب اے زینب ہو گئی ہے۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حاضرین، ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہ کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔